هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 220۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ تجھ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والوں سے جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر ضرور مشقت ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی ہی لگتی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتیں مشرک مردوں سے نکاح میں نہ دو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً ایک مومن جو ہے وہ خیر من مشرک، مشرک سے بہتر ہے، یعنی ایک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرک اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہی لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ يدعو إلى الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ شراب اور جوا، اس میں لوگوں کے لیے اگرچہ کچھ فوائد ہیں،
لیکن ان کے جو گناہ ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا تھا کہ اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، اور آگے فرمایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یتیموں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک حکم نازل کیا تھا، لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ ہاں کوئی اچھا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یتیموں کے مال کو استعمال میں لانا جائز ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد یتیموں کے مال جو تھے وہ اپنے مالوں سے الگ کر لیے۔ اب ہوا یہ کہ یتیموں کا جو مال تھا وہ کاروبار میں نہیں تھا۔ اب جب یتیموں کے مالوں کو کاروبار میں شامل نہیں کیا گیا تو انہیں نقصان ہونے لگا، کیونکہ جو پیسہ ہوتا ہے جب تک اسے کاروبار میں لایا جائے تو کچھ نہ کچھ اضافے کی امید ہوتی ہے، اور اگر پڑا رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ استعمال ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یتیموں کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو بھلائی ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور اگر آپ ان کے مالوں کو اپنے کاروبار میں شامل کر لو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ یتیموں کے مال کو کاروبار میں بھی نہ لائیں، کاروبار میں لائیں، جو اس سے فائدہ ہوتا ہے وہ انہیں دیں۔ اللہ نے جو یہ کہا تھا نا یتیموں کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، تو وہ اس کو ناحق طریقے سے کھانے کے حوالے سے تھا کہ کوئی آدمی یتیموں کا مال ہی کھانا شروع کر دے، کیونکہ یتیم ابھی چھوٹا ہے، اور یتیم کہتے ہی اسے ہیں جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے اور ابھی تک وہ بلوغت تک نہ پہنچا ہو، اور اگر وہ بالغ ہو جائے تو پھر کوئی یتیم نہیں رہتا۔ تو ابھی بچہ بالغ بھی نہیں ہوا تو آپ اس کے مال کو کھانا ہی شروع کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت نہیں دی، بلکہ بہتر ہے کہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے اور اس کا پورا حساب رکھ کر کے جو اس کا اصل ہے وہ اپنی جگہ پر پڑا رہے گا، اور اس میں جو پروفٹ ہے وہ ظاہر ہے اس کا حصہ بنتا جائے گا۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ پتہ ہے کہ یتیموں کے مال سے کاروبار کرنے والا، اس معاملے میں اصلاح کرنے والا کون ہے اور فساد ڈالنے والا کون ہے۔ یعنی آپ اگر یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، یعنی آپ فساد برپا کر کے اس یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اصلاح کی غرض سے اس مال کو اپنے مال کے ساتھ حصہ بنا رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تمہارے اوپر مشقت ڈال دیتا۔ یعنی اللہ رب العالمین اگر یہ چاہتے کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ بھی ملاؤ اور اس کے مال میں سے 1 روپیہ بھی آپ ذاتی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے تو اللہ یہ فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں کیا۔ کوئی آدمی اگر یتیم کوئی آدمی مر گیا اور اس کے بچے ہیں اور ایک فیکٹری اس نے ان کی وراثت میں چھوڑی، اب اگر بھائی اس فیکٹری کو لے کر کے چلتا ہے تو ظاہر ہے اس میں محنت ہے، وہ آدمی اپنا وقت دیتا ہے تو اس میں سے اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتے تو اللہ اس کی بھی پابندی لگا دیتا کہ کوئی آدمی 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، جو بندہ یتیموں کے مال کو کاروبار میں لائے ہوئے ہیں، اگر تو وہ آدمی غنی ہے تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے بچے، 1 روپیہ بھی استعمال نہ کرے، اور اگر اسے لگتا ہے کہ میں ان کے لیے وقت نکالتا ہوں، محنت مشقت کرتا ہوں، اور وہ بندہ بھی غریب ہے اور وہ اس کام کے علاوہ کوئی اور اس کا کام بھی نہیں ہے، تو وہ یتیموں کے مال سے معروف طریقے سے کھا سکتا ہے۔ یعنی اتنے پیسے جتنا اس کا حق بنتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو کھانے کی اجازت دی ہے۔
اگر اللہ چاہتا تو یہاں مشقت میں ڈال دیتا کہ 1 روپیہ بھی آپ نہیں لے سکتے. پیسے لے سکتے ہیں جبکہ آپ اس میں محنت کر رہے ہیں، اور اتنے پیسے آپ لے سکتے ہیں جتنی آپ کی محنت بنتی ہے معروف طریقے سے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمۃ مؤمنہ خیر من مشرکہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرو. کوئی بھی عورت جو مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں کرنا، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جو مومنہ لونڈی ہے نا، وہ ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے. کوئی آدمی اس کے پاس 2 رشتے ہوں، ایک رشتے میں ایک مشرکہ عورت ہے جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، ایک بڑا خاندان ہے اور بڑی خوبصورت ہے، اور ایک طرف مومنہ لونڈی ہے جس کے پاس ظاہر ہے کوئی مال نہیں اور وہ کسی کی لونڈی ہے، حسن و جمال میں بھی نہیں ہے اور اس کا حسب و نسب بھی نہیں ہے. تو اگر دونوں میں سے اختیار دیا جائے کہ مومن آدمی کے لیے کون سی عورت بہتر ہے، تو اس کے لیے یقیناً وہ لونڈی جو مومنہ ہے نا وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ جو مشرکہ عورت ہے نا وہ آپ کو بھلے پسند بھی ہو پھر بھی آپ نے اس سے نکاح نہیں کرنا. تو جن لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن، جمال، مال، اس کے حسب و نسب وغیرہ کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دین والی کو ترجیح دینا ہے. تو دین والی کو ترجیح یہ ہے کہ اگر وہ مومنہ ہے اور وہ لونڈی ہے، آزاد بھی نہیں ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، تو آپ اگر نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے ایمان کے اعتبار سے، دنیا آخرت کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے عورت بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس چیز کا حکم دیا ہے. جو کتابی عورت ہوتی ہے، یعنی جو عورت کتابی ہے، یعنی وہ اہل کتاب میں سے ہے، یعنی وہ یا تو یہودی ہے یا عیسائی ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. ویسے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر بعض صحابہ کرام اہل کتاب کی عورتوں کی بھی 2 قسمیں بیان کرتے تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ایک عورت یہ کہے کہ اللہ رب ہے، جیسا کہ اللہ رب ہے جیسا کہ عیسائیوں نے کہا، پھر عیسیٰ کو بھی اللہ بنا دیا اور مریم علیہ السلام کو بھی اللہ بنا دیا، یا تینوں کو مل کر رب بنا دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس عورت سے بھر کے مشرکہ کون سی عورت ہو سکتی ہے جو اللہ کے ساتھ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو بھی رب بناتے ہیں. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائیوں میں، یہودیوں میں وہ عورت جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور وہ عورت جو یہودی ہو کر کے، عیسائی ہو کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے اس سے کوئی نکاح نہیں ہے. تو جو شرک نہیں کرتی اس سے نکاح ہو سکتا ہے. البتہ بعض دیگر صحابہ کرام اس بات میں فرق نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کوئی بھی عورت ہو، بھلے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی ہو یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی نہ ہو، اس سے نکاح درست ہے. اور یہ بات صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے، بلکہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ انہوں نے اہل کتاب سے شادی کی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اپنی جو عورتیں ہیں نا مومنہ عورتیں، ان کا نکاح بھی آپ نے مشرکین کے ساتھ نہیں کرنا. کوئی بندہ مشرک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ مشرک ہے اور اس کا شرک بڑا واضح ہے، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، جبکہ آپ کی جو عورت ہے وہ موحدہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان دونوں کا نکاح آپس میں درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی آپ کو غلام مل جاتا ہے نا، غلام لیکن ہے مومن، آپ اس سے نکاح کر دیں، لیکن کسی آزاد مشرک سے نکاح نہ کریں. اس کی حکمت یہ ہے
کیونکہ مرد جو ہوتا ہے نا اللہ رب العالمین نے اس کو ایک قوت اور طاقت اور اختیار دے رکھا ہوتا ہے، ظاہر ہے گھر میں اسی کی چلتی ہے۔ اگر مشرک مرد ہوگا، عورت موحدہ ہوگی، تو وہ اپنے ناجائز اختیارات کو استعمال کر کے، چونکہ گھر میں تو وہ بڑا ہے اور حاکم ہے اور اس کی بات مانی جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو مومنہ عورت ہے نا وہ بھی مشرکہ عورت بن جائے۔ اور وہاں اجازت اس لیے دی کہ مرد موحد ہے اور عورت جو ہے اگرچہ وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، ممکن ہے مرد کی وجہ سے وہ یہودی یا عیسائی جو عورت ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بڑی خوبصورت نصیحتیں اہل ایمان سے ذکر کی ہیں۔ اولئک یدعون الی النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا جو مشرک ہوتے ہیں یہ آپ کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مجوسی ہوتے ہیں یا ہندو ہوتے ہیں یا جو سکھ ہوتے ہیں یہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، ان سے نہیں نکاح ہو سکتا، کسی صورت بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک مومنہ عورت ہے اور اس کا نکاح کسی یہودی سے نہیں ہو سکتا، کسی عیسائی سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہودیوں عیسائیوں میں سے عورت کو لیا جا سکتا ہے، عورت کو دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں یہ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان آیات کو بڑی کھول کر اور بڑی تفصیل سے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔